خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو آپ کے چینل خوفستان 555 میں۔ جن جو نکاح مانگتا تھا ایپیسوڈ 2 کے ساتھ حاضر ہے۔ نہیں کیا ہے سبسکرائب تو لازمی کر دیجئے۔ درخت کی جڑوں سے نکلنے والا سایہ تیزی سے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ کوئی عام سایہ نہیں تھا، یہ گاڑھا کالا اور زندہ لگ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ زمین پر پھیلا، گھاس جل کر سیاہ ہونے لگی۔ پیچھے ہٹو، مولوی اسد اللہ صاحب نے چیخ کر کہا، لیکن عائشہ جیسے مسمار ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں سائے پر جمی ہوئی تھی۔ سایہ آہستہ آہستہ شکل اختیار کر رہا تھا، ایک انسانی قد، لیکن اس کا چہرہ اللہ کی پناہ چہرہ نہیں تھا، صرف دو جلتی ہوئی سرخ آنکھیں تھیں، انگارے کی طرح چمک رہی تھیں۔ عائشہ، اس نے آواز دی۔ آواز کئی آوازوں کا مجموعہ لگ رہی تھی، بوڑھے، جوان، مرد، عورت، سب ایک ساتھ۔ آخر کار تم آ ہی گئیں۔ عائشہ کے والد رحمت علی نے اپنی بیٹی کو پیچھے کھینچنے کی کوشش کی، لیکن وہ جیسے پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ اسے چھوڑ دو، مولوی صاحب نے قرآن پاک سینے سے لگایا اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ سایہ ہنس پڑا، ایک ایسی ہنسی جس سے خون جم جائے۔ اسد اللہ، تم مجھے نہیں روک سکتے، میں یہاں 300 سال سے ہوں، اس درخت میں، اس مٹی میں، اس ہوا میں، یہ میرا علاقہ ہے۔ مولوی صاحب نے تلاوت جاری رکھی، لیکن جن کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ ہوا میں بجلی چمکنے لگی تھی۔ تم جانتے بھی ہو میری کہانی؟ جن نے کہا نہیں۔ جن نے کہا، مولوی صاحب نے کہا نہیں تو سنو۔ اچانک ہر طرف اندھیرا چھا گیا اور ان تینوں کو ایک دوسرے کی دنیا میں لے جایا گیا، جیسے کوئی خواب ہو، لیکن اتنا واضح جیسے حقیقت۔ یہ 1724 کا زمانہ تھا، وہی درخت لیکن جوان اور ہرا بھرا۔ اس کے نیچے ایک خوبصورت لڑکی بیٹھتی تھی، نام تھا زینب، اور اس کے ساتھ ایک نوجوان انسان، انسان نہیں جن، لیکن اس وقت وہ انسانی شکل میں تھا، خوبصورت اور شریف۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں زینب، جن نے کہا، لیکن تم انسان نہیں ہو۔ زینب نے کہا، کیا فرق پڑتا ہے، محبت میں کوئی حدود نہیں ہوتی۔ لیکن گاؤں والوں کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے زینب کی شادی کسی اور سے طے کر دی، اور جب جن آیا تو گاؤں والوں نے ایک طاقتور عالم کو بلا لیا۔ اس عالم نے جن کو اس درخت میں بند کر دیا۔ اس عالم نے ایک ایسا بند کیا اس کو کہ وہ نکل نہیں سکتا تھا۔ جن نے کہا کہ میں انتقام لوں گا۔ جن نے چیخ کر کہا جب اسے بند کیا جا رہا تھا، زینب کی ہر اولاد سے، ہر اس لڑکی سے جو اس کی طرح لگے گی، میں انتقام لوں گا۔ یہ جن کے آخری الفاظ تھے۔ وہ ویژن ختم ہوا اور تینوں واپس حقیقت میں آ گئے۔ تم زینب کی اولاد ہو عائشہ، جن نے کہا، میں نے تمہارے 7 پشتیں دیکھی ہیں، ہر پیڑھی میں ایک لڑکی جو زینب کی طرح لگتی تھی، اور میں نے ہر ایک کی زندگی تباہ کی۔ عائشہ کے چہرے سے خون کی سی سرخی چھلکنے لگی۔ تم قاتل ہو۔ نہیں، میں نے کسی کو نہیں مارا، لیکن میں نے ان کی شادیاں توڑی، ان کی زندگیاں اجاڑ دیں، کچھ پاگل ہو گئیں، کچھ نے خودکشی کر لی، اور اب تم آخری ہو۔ میں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گی، عائشہ نے ہمت جمع کر کے کہا۔ شادی؟ جن ہنسا۔ نہیں عائشہ، اب میں شادی نہیں چاہتا، اب میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ ہمیشہ کے لیے یہاں رہو، اس درخت میں، مری ہوئی لیکن زندہ نہیں۔ تمہاری کہانی دردناک ہے۔ مولوی صاحب آگے بڑھے، لیکن یہ بے گناہ لڑکی کا قصور نہیں ہے۔ اگر تمہیں کسی سے انتقام لینا ہے تو مجھ سے لو۔ تم؟ جن نے مسکراہٹ دی۔ تم کون ہوتے ہو بیچ میں آنے والے؟ میں ایک خادم ہوں اللہ کا اور انسانیت کا۔ مولوی صاحب نے اپنی جیب سے ایک پرانا تعویذ نکالا، اور یہ وہی عالم کا تعویذ ہے جس نے تمہیں بند کیا تھا۔ میں نے برسوں محنت کی اس تک پہنچنے کے لیے۔ جن کی آنکھوں میں پہلی بار خوف نظر آیا۔ نہیں، وہ تعویذ، ہاں، اور اس میں وہ طاقت ہے جو تمہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتی ہے، لیکن تعویذ کو استعمال کرنے کے لیے ایک قیمت تھی۔ مولوی صاحب کو اپنی روح دینی پڑنی تھی۔ مولوی صاحب نہیں، عائشہ چیخ پڑی، بیٹی کچھ قربانیاں ضروری ہوتی ہیں۔ انہوں نے تعویذ کو اپنے سینے پر رکھا اور مخصوص کلمات پڑھنے لگے۔ جن چیخنے لگا، نہیں، بند کرو، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ درخت جڑوں سے ہلنے لگا، زمین پھٹنے لگی، اور اس کے نتیجے میں اس کے نیچے جمی ہوئی تمام ہڈیاں نظر آنے لگی، سینکڑوں ہڈیاں۔ یہ کیا ہے؟ رحمت علی نے مڑ کر دیکھا تو قے ہونے لگی۔ ہڈیاں کسی ایک انسان کی نہیں تھی، یہ درجنوں لوگوں کی ہڈیاں تھیں، عورتیں، مردوں، بچوں کی۔ میری قربانیاں، جن نے کہا، لیکن اب اس کی آواز کمزور پڑ رہی تھی۔ 300 سال میں جو بھی اس درخت کے قریب آیا، میں نے لے لیا۔ تم شیطان ہو، عائشہ نے رو رو کر کہا۔ مولوی صاحب کا جسم کانپنے لگا، تعویذ چمکنے لگا، ان کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ مولوی صاحب، عائشہ ان کی طرف بھاگی۔ نہیں، پیچھے رہو، یہ ختم ہونے والا ہے۔ اور پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا، درخت کی جڑیں اوپر آ گئیں، جیسے کوئی انہیں اندر سے پھاڑ رہا ہو۔ جن کی چیخ اتنی تیز تھی کہ عائشہ اور اس کے والد کے کان بہنے لگے۔ پھر خاموشی۔ جن غائب ہو گیا تھا، لیکن مولوی صاحب وہ زمین پر گر گئے تھے۔
عائشہ رو رہی تھی، مولوی صاحب کو گود میں لیے۔ مولوی صاحب اٹھیں پلیز۔ مولوی صاحب نے آنکھیں کھولی لیکن ان کی روشنی آنکھوں کے آگے سب مدھم تھی۔ بیٹی تم محفوظ ہو، اب جن چلا گیا ہے، لیکن کیا؟ لیکن یہ درخت، یہ ابھی بھی بیٹا منحوس ہے، اسے جلا دینا ہوگا۔ اور یہ کہہ کر مولوی صاحب نے آخری سانس لی۔ 2 ہفتے بعد عائشہ کی زندگی نارمل ہونے لگی۔ اس کی شادی ایک اچھے لڑکے سے طے ہو گئی۔ خواب نہیں آئے، گھر میں کوئی عجیب واقعہ بھی پیش نہیں ہوا۔ لیکن ایک رات جب وہ سونے جا رہی تھی، اسے کھڑکی سے باہر کچھ نظر آیا۔ وہی بیر کا درخت، وہ جل چکا تھا لیکن اس کی جلی ہوئی شاخوں پر چاندنی میں ایک سایہ بیٹھا تھا۔ وہ سایہ اسے دیکھ رہا تھا اور پھر مسکرا رہا تھا۔ یہ دیکھنا تھا کہ عائشہ کا دل پھر سے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا دل پکڑ لیا۔ عائشہ نے فوراً کھڑکی بند کی اور پردے گرا دیے، لیکن اسے معلوم تھا کہ یہ ختم نہیں ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے جن کو کمزور کیا تھا یا شاید عارضی طور پر شکست بھی دے دی تھی، لیکن 300 سال کی لعنت ایک رات میں ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ اور سب سے زیادہ خوفناک بات، عائشہ کو ابھی پتہ نہیں تھا کہ اس کی شادی جی ہاں، اس کی شادی جس لڑکے سے ہونے والی تھی، وہ ہر رات اس جلے ہوئے درخت کے پاس سے گزرا کرتا تھا، اور پچھلے 3 راتوں سے اس کے خواب اس کو آنا شروع ہو گئے تھے اس لڑکے کو۔ کیا واقعی جن ختم ہو گیا ہے؟ عائشہ کے ہونے والے شوہر کا کیا ہو رہا ہے؟ اور وہ جلا ہوا درخت کیوں ابھی بھی زندہ لگتا ہے؟ مولوی صاحب کی موت کا اصل راز کیا بنا؟ یہ تمام چیزیں جاننے کے لیے بنے رہیے پارٹ 3 کے ساتھ۔ کہانی کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ نہیں کیا ہے سبسکرائب تو لازمی کیجیے، اور کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی۔